عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. معزز و مکرم ناظرین و مشاہدین و مشاہدات، ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ الحمدللہ جو دورہ ہم لوگوں نے شروع کیا تھا بدستور جاری ہے، اور الحمدللہ ہمارے متعاونین اور عام لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ عورتوں کی بھی اچھی خاصی تعداد رہتی ہے الحمدللہ۔ اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ہمارے شیخ محترم فضیلت الشیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ کا، جو ہمیں اپنا قیمتی وقت دیتے ہیں اور حدیث کی شرح ہمارے سامنے فرماتے ہیں۔ اور چونکہ شیخ محترم تشریف لا چکے ہیں اور وقت بہت ہی کم رہتا ہے، اس لیے میں کچھ اور نہ کہتے ہوئے میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ شیخ محترم کو دعوت دیتا ہوں کہ شیخ محترم اپنی گفتگو کا آغاز فرمائیں اور ہمیں اپنے علم سے مستفیض فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ شیخ کفایت فرمائے، اور جو کچھ ہم سنیں اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، اور جو برے اخلاق جن کا تذکرہ ہو رہا ہے اس کتاب کے ذریعے، ان تمام برے اخلاق سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ وجزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون۔ قابل احترام فضیلت الشیخ مختار احمد مدنی حفظہ اللہ، دیگر اہل علم، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی کتاب بلوغ المرام سے آخری حصہ کتاب الجامع میں سے ایک باب الترہیب من مساوئ الاخلاق، برے اخلاق سے تنبیہ، ڈراوا، اس کی وعید سے متعلق حدیثیں ہم پچھلے کچھ دروس سے دیکھ رہے ہیں۔ آج اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم حدیث نمبر 12 سے اپنی گفتگو کی شروعات کریں گے۔ حدیث کے الفاظ ہیں: وَعَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِنِي فَقَالَ لَا تَغْضَبْ فَرَدَّدَ مِرَارًا قَالَ لَا تَغْضَبْ أخرجہ البخاری۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں وعنہ سے مراد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس لیے کہ پچھلی حدیث بھی انہی سے مروی تھی، تو انہی سے روایت ہے، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے۔ ان رجلا قال، ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اوصینی، مجھے کچھ وصیت کیجیے۔ فقال لا تغضب، آپ نے فرمایا غصہ نہ کرو۔ فردد مرارا، اس شخص نے بار بار یہ سوال دہرایا کہ مجھے کچھ وصیت کیجیے، تو آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ اخرجہ البخاری، اس حدیث کو امام البخاری نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں ایک بہت اہم بات معلوم ہوتی ہے، اور اس سے پچھلے دروس میں بھی ہم خاص طور سے 40 وغیرہ میں بھی اس بات کو ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہ حدیث ہمارے سامنے آ چکی ہے، جس میں آپ نے کئی مرتبہ سوال پوچھنے کے باوجود جواب میں یہی کہا وصیت کے طور پر کہ غصہ نہ کرو۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کے لیے اخلاقی اصلاح کے لیے،
اپنی آخرت کی حفاظت کے لیے اور اسی طرح سے اپنے دنیاوی مسائل کے بگڑنے سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھے، وہ اپنے غصے کو قابو میں رکھنے والا ہو، اس لیے کہ غصہ انسان کی عقل پر پردہ ڈال دیتا ہے اور انسان کے قول و عمل میں وہ چیز آتی ہے جو اسی کے لیے مضر ہوتی ہے اور بعض اوقات دوسروں کے لیے بھی نقصان دینے والی ہوتی ہے۔ کبھی اس غصے کے نتیجے میں تعلقات خراب ہوتے ہیں عام طور سے، کبھی چیزوں کا نقصان ہوتا ہے، کبھی جان و مال کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ قتل بھی بہت سارے غصے میں آ کے انسان کر لیتا ہے، بعد میں پچھتاتا ہے کہ اتنا غصہ آ گیا تھا کہ میں نے کیا کر دیا، مجھے ہوش نہیں رہا۔ تو کبھی چیزوں کا، کبھی جان کا، کبھی رشتوں کا، تعلقات کا انسان کا نقصان ہو جاتا ہے، بلکہ بعض اوقات دین کا بھی نقصان ہوتا ہے، یعنی انسان غصے میں آ کے ایسی بات بول دیتا ہے جو اسے اسلام سے ہی خارج کر دیتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی ایسا انسان جو پسند نہیں ہے، اب وہ حق بات بول رہا ہے اور ایسے انداز میں بول رہا ہے جو کڑوا ہے۔ حق بات تو ہے، آیت بھی پیش کی، حدیث بھی پیش کی اور وہ آپ کے خلاف گئی۔ آدمی غصے میں اتنا زیادہ جذباتی ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات اس انسان کی دشمنی اور اس انسان کی نفرت میں اس آیت کا یا اس حدیث کا بھی انکار کر دیتا ہے، صرف ضد کی وجہ سے، انا کی وجہ سے۔ لہٰذا غصہ انسان کے نہ صرف یعنی دنیاوی مسائل کے لیے ایک مصیبت ہے، بلکہ وہ آخرت کے معاملے میں بھی انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے۔ اسی لیے انسان کو چاہیے کہ وہ غصے کو قابو میں رکھے۔ دیکھیے فی نفسی ہی غصہ برا نہیں ہے، اگر غصہ برا ہوتا تو اللہ کی صفات میں سے نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ بھی غصہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کا غصہ بندوں کی طرح نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ غصے میں بھی ظلم نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ غصے میں انہی لوگوں کو سزا دیتا ہے غصہ ہو کر جو واقعی سزا کے مستحق ہوں۔ تو اللہ نے جیسے قرآن میں فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان کا رستہ ہم کو نہ دکھا جن پر تیرا غضب ہوا، جن پر تو غصہ ہوا، اور ان کا بھی راستہ نہیں جو راستے ہی سے بھٹک گئے لا علمی کی وجہ سے۔ تو یہاں معلوم ہوا سورۃ الفاتحہ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی بعض بندوں پر غصہ ہوتا ہے اور ماضی میں بھی ہوا، لہٰذا اللہ نے ان کو سزا دی۔ تو غصہ فی نفسی ہی برا نہیں ہے اگر اس کی اپنی جگہ پر ہو اور وہ سلیقے سے اس کا اظہار ہو، یعنی غصہ صحیح بات پر ہونا چاہیے اور غصہ آنے کے بعد انسان عدل اور انصاف کے راستے سے ہٹے نہیں، اور غصے کا اظہار آدمی کرے تو صحیح طریقے سے کرے۔ اگر اس چیز کا اہتمام انسان کرتا ہے تو ایسا انسان غصے کے باوجود گنہگار نہیں ہوگا۔ اس حدیث کے تعلق سے جو ہم نے ابھی دیکھی، جس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے، اس کے ایک طریق میں جو امام احمد کا طریق ہے، مسند احمد میں روایت مزید تفصیل کے ساتھ موجود ہے، اس میں ایک زیادتی یہ ہے کہ جس شخص نے پوچھا تو اس نے کیا کہا، وہ صحابی تھے، کہا قال الرجل ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال فإذا الغضب يجمع الشر كله، کہتے ہیں کہ میں نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار میرے سوال کا یہی جواب دیا، غصہ نہ کر، غصہ نہ کر، غصہ نہ کر، اور میں وصیت کا مطالبہ کرتا رہا، آپ یہی کہتے رہے غصہ مت کر، تو میں نے اس بات پر غور کیا کہ کیوں ایسا، تو میرے اوپر یہ بات آیا ہوئی، میرے اوپر یہ بات ظاہر ہوئی کہ فَإِذَا الْغَضَبُ يَجْمَعُ الشَّرَّ كُلَّهُ، کہ غصہ ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی برائی ہے جو سارے شر کو جمع کر لیتی ہے، یعنی غصہ ایسا ہے جو سارے شر کو جمع کر لیتا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ غصے کے نتیجے میں ہی دنیا میں بہت سارے نقصانات جنم لیتے ہیں، بہت ساری برائیاں جنم لیتی ہیں، خاص طور سے ظلم غصے کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے، اور ظلم ساری برائیوں کی جڑ ہے، ساری مصیبتوں کی جڑ ہے۔ لہٰذا یہ مسند احمد کی روایت ہے اور صحیح ترغیب میں حدیث نمبر 2746 پر شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ ہاں، غصہ ان لوگوں کے لیے برا نہیں ہے جو غصے کو پی جائیں، اس لیے کہ اصل مقصود غصے کے بعد غصے میں مغلوب ہو کر حدیں پار کر جانا ہے۔ اصل نقصان یہ ہے، جیسے ہم کسی سے کہیں کہ ایسی گاڑی میں مت بیٹھ جس کو بریک نہیں لگتا ہے، ظاہر بات ہے گاڑی بری نہیں فی نفسی ہی،
لیکن بریک نہ لگنا ایک بہت بڑی مصیبت ہے. اگر وہ بیٹھ گیا اس میں اور بریک نہیں لگا، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. اسی طرح سے غصے سے منع اس لیے کیا گیا کیونکہ غصے میں آ کے اکثر انسان کے جذبات کا بریک فیل ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ کیا کرے گا اس کو ہوش نہیں رہتا ہے. لہٰذا آپ نے فرمایا غصہ نہ کر، یعنی غصے کے تقاضوں پر عمل مت کر، غصے سے مغلوب ہو کر غلط کام مت کر. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرماتا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. سورہ آل عمران آیت نمبر 134. فرمایا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصہ پی جانے والے، والعافین عن الناس، اور لوگوں کے ساتھ معافی کا معاملہ کرنے والے، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ بھلائی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ بیان کی کہ انہیں غصہ آتا ہے. یہ نہیں کہ غصہ ہی نہیں آتا، غصہ آتا ہے لیکن وہ غصے کو پی جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. جس کی وجہ سے کسی پر غصہ آیا تھا اس کو معاف کر دیتے ہیں. تو یہ کہ اپنی ذات کی حد تک غصہ پی جاتے ہیں، اس جذبے کو غصے کے قابو میں کر لیتے ہیں. ایک نمبر دو، اس غصے کے تقاضے پر عمل نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے غصہ آیا تھا اس پر ظلم نہیں کرتے ہیں بلکہ معاف کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس خیر پر ان کے بارے میں کہا واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ بھلائی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. معلوم ہوا کہ انسان کا غصہ آنے کے باوجود لوگوں کو معاف کر دینا یہ احسان ہے، یہ خیر ہے، یہ خوبی ہے، یہ بھلائی ہے. اور ایسی بھلائی ہے کہ جس پر ایک انسان، جس کے نتیجے میں اللہ کی محبت کا مستحق بن جاتا ہے. تو یہاں پر یہ غصہ آیا اس کو، لیکن غصہ پینے کے بعد میں وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن گیا. تو یہاں یہ نہیں کہا کہ انہیں غصہ ہی نہیں آتا ہے، بلکہ غصہ آتا ہے لیکن پی جاتے ہیں. تو یہاں یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ اصل چیز یہ ہے کہ غصہ آدمی قابو میں کرے، غصے کے تقاضوں پر عمل نہ کرے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ مغفرت کر دیتے ہیں، یعنی ستر کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. سورہ شورى آیت نمبر 37. اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انہیں غصہ آتا ہے لیکن غصہ آنے کے باوجود وہ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. ظاہر بات ہے کہ اگر غصہ ہی نہیں آئے گا تو معاف کیسے کرے گا؟ غصہ ہی نہیں آئے گا تو قابو کیسے کرے گا؟ ایک انسان کا کمال اس سے نہیں کہ اسے غصہ ہی نہیں آتا ہے، ایک انسان کا کمال یہ ہے کہ اسے غصہ آتا ہے لیکن وہ اپنے غصے پر قابو پاتا ہے. اس کو یاد رکھنا چاہیے. غصے کے باوجود، یعنی قدرت کے باوجود غصے کے نفاذ سے پرہیز کرنا، یعنی آدمی کو غصہ آئے لیکن اس کو نافذ نہ کرے، اس کی کیا فضیلت ہے، اس پر کیا انعام ہے اللہ کی طرف سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کف غضبہ ستر اللہ عورتہ، جو آدمی اپنے غصے کو قابو میں رکھتا ہے، جو اپنا غصہ پی جاتا ہے یا غصے میں اپنے آپ کو روک لیتا ہے، ستر اللہ عورتہ، اللہ تعالیٰ اس کے عیب کی پردہ پوشی کرتا ہے. ہر انسان کے اندر بہت سارے جذبات ہوتے ہیں، اس کو بہت سارے یعنی باتیں وہ بول سکتا ہے، بہت سارے خیالات اس کے ذہن میں ہوتے ہیں، لیکن جب غصہ آتا ہے تو وہ سارے جو شر کے خیالات تھے جن کو اس نے وسوسوں کی صورت میں آنے کے باوجود دبا کے رکھا تھا، تو وہ سارے خیالات جو ہیں الفاظ میں باہر نکل آتے ہیں. تم سے برا کوئی انسان نہیں ہے، تم بدترین انسان ہو. آدمی غصے میں آ کے جو چاہے بول دیتا ہے. تو جو وسوسے اس کے ذہن میں کبھی آئے تھے کسی کی غلطی پر، وہ سارے وسوسے زبان سے اگل دیتا ہے. تو اب جو اس کا عیب تھا کہ اچھا تم میرے بارے میں یہ سوچتے ہو، آدمی کو معلوم پڑ جاتا ہے. یا کبھی گالی بھی دے دیتا ہے، تو ظاہر بات ہے گالیاں ذہن میں تھیں، آئیں، لیکن اس نے قابو کیا، نہیں گالی دی. جو بھی بری باتیں تھیں زبان پر نہیں لائیں اس نے. لیکن جب غصے میں آ جاتا ہے آدمی تو عام حالات سے ہٹ کے اب وہ کیا ہو جاتا ہے؟ اس کا بریک کمزور ہو جاتا ہے. اب وہ بہت ساری باتیں روک نہیں پاتا جو عام حالات میں روک سکتا تھا. تب غصے میں کیا ہوتا ہے؟ جو عیب اس کا ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے. بلکہ بعض اوقات اچھا انسان بھی ہوتا ہے اور ایسی غلطی کر جاتا ہے کہ لوگ اس کو معاف نہیں کرتے ہیں. لہٰذا غصے میں یعنی اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، یہ اپنی عزت کو بچانا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے انعام ہوتا ہے
کہ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کے عیوب پر پردہ ڈالتا ہے، کیونکہ غصے میں اکثر آدمی کیا کرتا ہے، سامنے والے کے عیوب بیان کرتا ہے، تم ایسے ہو، تم ایسے ہو. تو جو دوسروں کو غصے میں آ کے اس طرح سے نہیں کرے گا، ظاہر بات ہے اللہ کا بھی نام اس پر ہوگا کہ اللہ اس کے عیوب پر پردہ ڈال دیتا ہے. وَمَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَلَوْ شَاءَ أَنْ يُمْضِيَهُ أَمْضَاهُ، اور جو انسان غصہ پی جائے، غصہ آنے کے باوجود غصہ پی جائے، حالانکہ اس کا حال یہ تھا کہ اگر چاہتا تو غصے کو نافذ کر دیتا، غصے میں آ کے جو کرنا ہے کر گزرتا، کوئی روکنے والا نہیں تھا. تو اگر کوئی ایسا پی جاتا ہے ایسے وقت میں بھی قدرت کے باوجود غصہ پی جاتا ہے، تو کیا ہے، ملأ اللہ قلبہ رضا یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے دل کو رضا سے بھر دے گا. انسان کا نعمتیں پانا اتنی بڑی چیز نہیں ہے جتنا ان نعمتوں پر راضی ہونا. انسان کے دکھ کی کہانی اصل میں دنیا، انسان کو ملتا بہت کچھ ہے، راضی نہیں ہوتا ہے. رضا نہ ہونا انسان کے لیے کہ سکون کی دشمن ہے. پانا یا نہیں پانا نہیں ہے. آپ دیکھیے مزدور تھوڑا سا پا لیا خوش ہو جاتا، بچے بھی خوش ہو جاتے ہیں. لیکن انسان بعض اوقات زیادہ ملتا لیکن راضی نہیں ہوتا. تو راضی نہ ہونا یہ دکھ کی چابی ہے، اور راضی ہو جانا یہ سکھ کی چابی ہے. اس کو یاد رکھنا چاہیے. تو کہا کہ ملأ اللہ قلبہ رضا یوم القیامہ، اللہ ایک اور اعلیٰ اس کو نعمت دے گا. جنت تو ملے گی، جنت کی نعمتیں ملیں گی، لیکن اللہ ایک اور نعمت اس کو دے گا، وہ راضی ہو جائے گا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ اس کو راضی کر دے گا. تو اتنی بڑی نعمت کا ملنا، اور یہاں یہ نہیں کہا دل کے کونے میں ایک رضا تھوڑی سی مل جائے گی، نہیں، کیا کہا، ملأ اللہ قلبہ، اس کا دل اللہ تعالیٰ لبالب کر دے گا، اس کا دل بھر جائے گا. ملأ کا مطلب ہوتا ہے بھر دینا. تو ملأ اللہ قلبہ رضا یوم القیامہ، اللہ اس کے دل کو لبریز کر دے گا رضا سے قیامت کے دن، اتنا راضی ہو جائے گا. تو یہ جو نعمت ہے کس کو ملے گی، جو دنیا میں صبر کرنے پر راضی ہو جائے، جو دنیا میں محرومی پر راضی ہو جائے، جو دنیا میں یعنی اپنے آپ کو اللہ کی شریعت کے تابع کرنے پر راضی ہو جائے، حدود پھلانگنے سے رکنے پر راضی ہو جائے. تو غصے میں جو انسان غصہ پی جائے، اللہ کی شریعت پر راضی ہو کر، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل کو رضا سے بھر دے گا. دنیا میں ناراض تھا لیکن اپنے آپ کو قابو میں رکھا، وہ اللہ راضی کر دے گا اس کو. اس کو امام الطبرانی نے اور دیگر محدثین نے بھی اس کو روایت کیا ہے، صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 176، حدیث حسن ہے. اسی طرح سے اصل طاقت کیا ہے، اپنے آپ کو، یہ ساری حدیثیں میں سمجھتا ہوں گزر چکی ہیں، لیکن چونکہ ایک مستقل درس ہے اور ایک حدیث ہے، اس کے ضمن میں جاننا بھی مناسب رہے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، کہ پہلوان وہ نہیں ہے، بہادر وہ نہیں ہے، پہلوان میں ماہر یعنی کشتی میں ماہر وہ نہیں ہے جو دوسرے کو پچھاڑ دے، بلکہ اصل بہادر اور اصل قوی انسان وہ ہے جو غصے کے وقت میں اپنے آپ پر قابو رکھے. امام البخاری و مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر الادب میں انہوں نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 6114، اور صحیح مسلم میں بھی البر والصلہ میں یہ حدیث موجود ہے. اسی طرح سے یعنی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل طاقت اپنے کو قابو میں رکھنا ہے، ساری دنیا کو نہیں. باہر دوسروں کے اوپر طاقت سے لوگوں کو کنٹرول کرنا یہ زیادہ آسان ہے، لیکن اپنے آپ کو کنٹرول کرنا یہ زیادہ مشکل ہے. اور کون سے وقت میں، غصے کے وقت میں، کیونکہ غصے کے وقت میں خود انسان اپنی نہیں مانتا، دوسروں کی کیا مانے گا، اب کی نہیں مانتا. عقل بول رہی کہ مت کر، مت بول، ایسا مت کر، عقل بول رہی چپ، جو میں کر رہا ہوں وہی کروں گا. انسان نہیں سنتا، سمجھداری کی بات، سمجھداری کا دروازہ بند کر دیتا ہے اور جذبات کا دروازہ کھول دیتا ہے. تو ایسے وقت میں کیا کرنا چاہیے، ایسے وقت میں چپ رہنا چاہیے. پہلا کام غصے کے وقت میں کیا ہے، وہ چیز جو سب سے زیادہ خطرہ پیدا کر سکتی ہے اس چیز کو روک لینا، اور وہ کیا ہے، زبان. کیونکہ غصے کے وقت میں سب سے زیادہ فاسٹ زبان ہو جاتی ہے اور سب سے زیادہ ڈیمیج بھی زبان کرتی ہے. نقصان زیادہ زبان سے ہوتا ہے، تعلقات زبان سے خراب ہوتے ہیں. اس لیے کہ بہت سے لوگ کمزور ہوتے ہیں، وہ کچھ کر نہیں پاتے ہیں،
تو جو وہ ہاتھ سے نہیں کر پاتے ہیں وہ بات سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو ہاتھ سے نہیں کر پاتے ہیں وہ بات سے کرنے کی کوشش، اتنا زیادہ نقصان دل میں چبھونے والی بات کرتے ہیں، تو اس سے معاملہ بگڑ جاتا ہے، وقت غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے لیکن بات ختم نہیں ہوتی ہے، دلوں میں باقی رہ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ، تم میں سے جب کسی کو غصہ آئے اسے چاہیے کہ وہ چپ ہو جائے۔ تو معلوم ہوا کہ غصے کے وقت میں سب سے پہلا ضروری اور اچھا کام یہ ہے، عقل مندی کا کام یہ ہے کہ آدمی خاموش ہو جائے۔ ٹھیک ہے، جواب دوں گا غصہ ٹھنڈا ہونے کے بعد، کیونکہ غصے میں جواب دوں گا تو اس میں عقل مندی کم ہوگی، حکمت کم ہوگی اور اس کے اندر جذبات زیادہ ہوں گے۔ لیکن غصہ ٹھنڈا ہونے کے بعد جب بات کروں گا تو عدل و انصاف کی بات ہوگی، سمجھداری کی بات ہوگی، حل کی بات ہوگی۔ غصے میں حل کی بات نہیں ہوتی ہے، مسئلہ بگاڑنے کی بات ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے جو آدمی غصے میں بول رہا ہے وہ مسئلہ حل کرتا ہے کہ بگاڑتا ہے؟ بگاڑتا ہے۔ تو آپ کو حل کرنا ہے یا بگاڑنا ہے؟ اگر آپ کو مسئلہ حل کرنا ہے تو آپ اس وقت کو جانے دیں اور پھر ٹھنڈا ذہن ہو، اس کے بعد آپ سوچ سمجھ کے بات کر سکتے ہیں۔ تو یہ نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے چپ ہو جائے۔ کب تک؟ غصہ ٹھنڈا ہونے تک۔ امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے، صحیح جامع صغیر حدیث نمبر 693، اور حدیث صحیح ہے۔ غصے کا اور ایک علاج یہ ہے، یعنی ایک تو ہوا کہ غصے کو پہلے کرنا کیا، دوسرا ہے کہ اس کا علاج کیا ہے۔ کئی چیزیں حدیثوں میں آئی ہیں، لیکن ہم یہاں دیکھیں گے پہلی چیز اس میں یہ ہے کہ تعوذ، اللہ کی پناہ مانگنا شیطان کے مقابلے میں، کیونکہ غصے میں شیطان ہم سے وہ کرواتا ہے جو عام حالات میں نہیں کروا سکتا ہے۔ غصے میں انسان بہت ولنریبل ہوتا ہے، بہت آسان ہوتا ہے اس کو کچھ بھی کروا دینا۔ تو شیطان ایسے وقت میں، اور شیطان کیا چاہ ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان تم میں آپس میں دراڑ پیدا کرتا ہے، اور غصے کے وقت میں شیطان وہ کام کر لیتا ہے، کر گزرتا ہے، تو اس کو موقع نہیں دینا چاہیے۔ تو سب سے پہلے آدمی غصے میں کیا کرے، اللہ کی حفاظت میں آ جائے شیطان کے مقابلے میں، تاکہ اس کے تعلقات خراب نہ ہو، تاکہ اس سے کسی پر ظلم نہ ہو جائے، تاکہ وہ ایسا کوئی کام یا ایسا کوئی کلام نہ کرے جس سے اسلام ہی پر اس کی زد پڑتی ہو۔ سلیمان ابن سرد کہتے ہیں استب رجلان عند نبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن عنده جلوس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں آپ کے سامنے دو لوگوں میں تو میں ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، بات چیت بڑھ گئی۔ ونحن عنده جلوس، ہم بیٹھے ہوئے تھے آپ کے پاس، واحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، دونوں میں سے ایک دوسرے کو بہت بری بری باتیں بول رہا تھا، یہاں تک کہ اس کا یعنی جس کا چہرہ بالکل جو ہے سرخ ہو گیا تھا سننے والے کا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی لاعلم کلمتا لو قالها لذهب عنه ما یجد، آپ نے کہا میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں، میں ایک ایسی بات جانتا ہوں کہ اگر یہ انسان جس کو غصہ آ رہا ہے اگر وہ دعا پڑھ لے، وہ کلمہ پڑھ لے تو اس کی یہ حالت جاتی رہے۔ لو قال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بس اگر وہ اتنا بول دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان رجیم سے۔ رجیم مرجوم ہے، اس اللہ کے ہاں سے دھتکارا ہوا بھی ہے، اور اسی طرح سے شیاطین جب اوپر جاتے ہیں تو ملائکہ ان کو شہاب ثاقب مار مار کے بھگاتے ہیں، وہاں سے بات سنے نہیں دیتے ہیں، تو مرجوم ہے، وہ رجم کیا جاتا ہے ان کو، تو رجیم ہے۔ تو امام البخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا، الفاظ بخاری کے، صحیح بخاری کتاب الادب حدیث نمبر 6115 پر۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان جب غصے میں بے قابو ہونے لگتا ہے اور غصے میں بالکل یعنی سانس پھول رہا ہے اور چہرہ سرخ ہو رہا ہے اور ایک دم ہاتھ پاؤں بالکل کچھ کرنے کے لیے اتاولے ہیں، تو ایسی صورت میں اگر آدمی اس ہیجان کے اندر انسان اگر صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہے تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ مطلوب ہے۔ کوئی آدمی چاہے گا زندگی بھر اسی طرح غصے میں رہے؟ نہیں، وہ ٹیمپرری سچویشن ہے، وہ دائمی اگر ہو جائے تو انسان کی حالت خراب ہو جائے۔ اگر ہر وقت انسان اس طرح سے رہے، کیونکہ وہ اچھا نہیں ہے اس کے لیے، نہ اس کے دین کے لیے اچھا ہے، نہ اس کی صحت کے لیے اچھا ہے، نہ اس کے تعلقات کے لیے اچھا ہے۔ تو اس چیز کو ہٹانا ضروری ہے۔ ہٹانے کے لیے راستہ کیا ہے؟ ہٹانے کے لیے ایک راستہ یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان اللہ کی پناہ میں آ جائے، اللہ کوئی ایسا کام اس سے نہ ہو جائے
شیطان کو ایسا کام مجھ سے نہ کرا دے جس سے میری دنیا اور آخرت بگڑ جائے، جو میری صحت اور میرے تعلقات کے لیے نقصان دہ ہو۔ تو ایسے وقت میں انسان اللہ کی پناہ طلب کرے، کیونکہ وہ کمزور ہے، شیطان اس سے کچھ بھی کروا سکتا ہے۔ اللہ کی حفاظت میں جب انسان آ جائے تو ہر اعتبار سے حفاظت میں آ جاتا ہے۔ تو غصے کے وقت میں انسان بس اتنا کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کتنا لگتا ہے؟ 5 سیکنڈ مشکل سے لگتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ یہ نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں غصے میں جائیں نہیں۔ بہت سارے لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس گاڑی میں بیٹھنے کے بعد اترنے کو جی نہیں کرتا ہے، وہ کچھ کر دینا چاہتے ہیں، کیونکہ کئی زمانے سے سنبھال کے رکھا ہے غصہ، اب وقت آ گیا ہے میرا، اب تو نہیں چھوڑوں گا، اب تو نہیں چپ رہوں گا، لیکن اسی میں بہت بڑا نقصان وہ کر دیتا ہے۔ جذبات پر چل کے اپنی دنیا اور آخرت خراب نہیں کرنا چاہیے۔ تعلقات زمانہ لگتا ہے بننے کے لیے اور بہت جلدی خراب ہو جاتے ہیں، ایک جملے سے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں سالوں سال کے، نہیں بولنا چاہیے ایسا۔ بعد میں پھر سوری کے میسیجز بھیج رہے ہیں، معاف کرنا غلطی ہو گئی، غصے میں تھا، صفائی، کوئی فائدہ نہیں، اس کو معلوم ہے تو بولا تو صحیح، دل میں تھا مطلب تیرے، تو غصے میں بولا لیکن سچ بولا، تو ہاں صحیح بولا، تو اب اس کو مناتے بیٹھو، کیوں؟ کیا ضرورت ہے اتنا کرنے کی؟ اسی وقت میں ذرا سا چپ ہو جاتا، اسی وقت میں اللہ کی پناہ طلب کر لیتا، تو اتنا سب کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ گفٹ بھیج رہا ہے اس کو، میسیجز بھیج رہا ہے، فلاورز بھیج رہا ہے اس کو، اب کتنا ہوتا ہے پھر؟ کیا فائدہ؟ نہیں۔ آدمی اسی وقت میں بعض اوقات، یعنی آپ دہلیز پہ روک دیں، ایک برا جانور ہے آپ کے گھر میں آ رہا ہے، آپ دہلیز پہ اس کو روک دو، اس کو آپ اندر تو آنے دیے اور پھر گھر میں دوڑا رہا ہے وہ آپ کو، آپ بھگانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو، آپ آنے ہی مت دو اس کو، دروازے پہ روک دو، جیسے غصہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور سامنے سے کچھ بول رہا ہے کوئی، چپ ہو جاؤ۔ گھریلو زندگی میں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، آدمی جذبات میں آ کے کچھ بھی نہیں بولے، قابو میں رکھے اپنے آپ کو۔ ہاں یہ بات اپنی جگہ ہے کہ غصہ، جس سے میں نے شروع میں بھی کہا کہ فی نفسی ہی برا نہیں ہے، بشرطے کہ وہ اپنی جگہ پر ہو، اپنے طریقے سے ہو۔ ایک انسان اگر شریعت کی خلاف ورزی دیکھتا ہے تو اسے غصہ آنا چاہیے، اس لیے کہ یہ دینی غیرت کا تقاضا ہے۔ انسان اتنا بے غیرت نہ ہو جائے کہ اللہ کی شریعت کی دھجیاں اڑائی جائیں اور اسے برا نہ لگے، یہ اللہ کے لیے غصہ ہونا ہے۔ تو یہ ایک اچھی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کی کئی روایت ہیں، میں ایک روایت پیش کر رہا ہوں جو شاید اس سے پہلے ہم نہیں سنے ہوں، بہت سارے لوگوں نے سنی بھی ہوگی۔ ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ابو مسعود الانصاری، یہ بدری ہے، بدر والے نہیں ہیں، بدر کے قریب رہتے تھے وہ، اس لیے ان کو بدری کہتے ہیں۔ ابو مسعود الانصاری کہتے ہیں قال رجل یا رسول اللہ لا اکاد ادرک الصلاة مما یطول بنا فلان، ایک آدمی آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور شکایت کی، کیا شکایت کی؟ لا اکاد ادرک الصلاة مما یطول بنا فلان، اے اللہ کے رسول فلاں شخص جو ہے آپ کا امام، جو ہم کو نماز پڑھاتا ہے، ایسی لمبی نماز پڑھاتا ہے کہ ہم وہ نماز میں شریک ہونا ہی ہم کو مشکل لگتا ہے۔ فما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی موعظة اشد غضبا من یومئذ، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن جتنا غصے میں دیکھا، اتنا غصے میں واعظ و نصیحت کرتے وقت کبھی نہیں دیکھا۔ فقال ایھا الناس انکم منفرون، آپ نے کہا لوگوں تم دوسروں کو نفرت دلاتے ہو، تم لوگوں کو نفرت دلاتے ہو۔ فمن صلی بالناس فلیخفف، لہذا تم میں سے جو کوئی انسان دوسروں کی امامت کرے اسے چاہیے کہ وہ نماز میں تخفیف کرے، ہلکی نماز پڑھائے، لمبی نماز نہیں، ہلکی نماز پڑھائے۔ فإن فیہم المریض والضعیف وذا الحاجہ، اس لیے کہ لوگوں میں، مقتدیوں میں بیمار بھی ہوتے ہیں اور کمزور لوگ بھی ہوتے ہیں اور حاجت مند لوگ بھی ہوتے ہیں۔ مقتدیوں میں کوئی آدمی بیمار ہے، بیچارہ آ کے صف میں کھڑا ہو گیا، کوئی اس میں بوڑھا آدمی ہے، بیمار تو نہیں لیکن بوڑھا ہے، اس کی بھی ایک اپنی کیپیسٹی ہے، اور اس میں ذوالحاجہ بھی ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو مسافر ہیں، ان کو آگے کے سفر میں روانہ ہونا ہے، اب تم بقرہ شروع کر دی۔ یہ مسئلہ جو تھا، یہ واقعہ کیوں پیدا ہوا؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھتے اور پھر اپنے قبیلے میں جا کے لوگوں کو نماز پڑھاتے، خود نفل پڑھتے، پیچھے جو مقتدی ہوتے تھے وہ
فرض پڑھتے تھے، تو ان کے امام بھی تھے۔ تو اب نماز عشاء کی پڑھا رہے ہیں، رات کی نماز، اور اس میں اتنی لمبی نماز، سورۃ البقرہ انہوں نے شروع کر دی۔ تو ایک آدمی آیا اور نماز میں شریک ہونے والا تھا، چلا گیا دیکھ کے بقرہ، اور ایک روایت میں کہ شریک ہوا لیکن دیکھا کہ اتنی جب لمبی پڑھا رہے ہیں، طاقت میری نہیں اتنی، تو الگ ہو گیا، اپنی نماز مکمل کی اور سیدھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کی دیا، یا بعد میں گئے۔ ایک روایت میں کہ انہوں نے کہا، جب کسی نے بتایا کہ وہ آدمی چلا گیا نماز میں سے، تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا کہ منافق ہے۔ اب اس کو معلوم پڑا کہ مجھ کو منافق کہہ رہے ہیں، اس کو بہت غصہ آیا، وہ سیدھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور کہا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے۔ ایک روایت میں کہ فجر کا واقعہ ہے۔ تو علی کل حال مطلب معلوم یہ ہوا کہ امام صاحب لمبی نماز، لمبی کا مطلب عام لمبی سے اور لمبی پڑھاتے تھے، بقرہ سب سے بڑی صورت ہے۔ تو اب لوگوں کے لیے اس سے مشقت ہونے لگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک ایسا کام ہے جس سے لوگ دین ہی سے متنفر ہوں گے، نماز سے متنفر ہوں گے، جو کہ دین کی بنیاد ہے، شہادتین کے بعد سب سے اہم عمل ہے۔ اور فجر کی نماز، عشاء کی نماز، یہ دونوں نمازیں اہم نمازیں ہیں، کیونکہ یہ منافقین پہ بہت بھاری ہیں۔ اب ایسے میں اگر انہی نمازوں میں لوگوں کے لیے مشقت پیدا کر دی جائے کہ لوگ تھکے ہوئے ہوتے ہیں دن بھر کے، اور اس کے بعد اتنی لمبی صورت پڑھ رہے ہیں، تو آپ غصہ ہوئے۔ تو یہاں غصہ آپ اس لیے ہوئے کہ ایک ایسی چیز ہے جو لوگوں کے دین کو بگاڑے گی، لوگوں کو دین سے دور کرے گی، تو آپ نے ڈانٹا۔ تو ایسے وقت میں اگر یعنی انسان غصے میں آئے تو حرج نہیں، بشرطے کہ وہ غصہ ایسے آدمی پر ہو جو کہیں بھاگ کے جائے گا نہیں۔ اس کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ معاذ بن جبل کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان کا ہاتھ پکڑا، کہا اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت معاذ نے کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، اللہ کے رسول میں بھی آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ کہا اے معاذ یہ کلمات کبھی مت چھوڑنا نماز کے بعد میں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ تو نماز کے بعد، اور ایک روایت میں ہے کہ یعنی نماز کے اخیر میں، نسائی کی روایت میں ہے دوبری کل سلام سے پہلے، تو یہ کبھی مت چھوڑنا۔ تو آپ دیکھیں یہ وہ صحابی ہے جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں، اور وہ بھی آپ سے محبت کرتے ہیں اور ایک دم قریبی۔ تو ایسا آدمی اگر کوئی ہے کہ ڈانٹے تو بھی نہیں جائے گا کہیں، تو ایسے آدمی کو ڈانٹا جا سکتا ہے۔ ہاں یہ کہ پہلی مرتبہ کوئی آیا آپ کے پاس اور آپ ڈانٹ دیے اس کو، بھاگ گیا، تو آیا ہی نہیں کبھی۔ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ایسے انسانوں کے ساتھ اتنی سختی کی جا سکتی ہے، ڈانٹا جا سکتا ہے کہ جو کہیں جانے والے نہیں ہیں۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جن کا تعلق ہے اور سمجھ جائیں گے، ٹھیک ہے آج کے بعد ہم نہیں کریں گے، یا آج غصہ آیا ہے، ہمیشہ ایسے نہیں ہوتے ہیں، ان کو معلوم ہے آپ کا مزاج۔ یہ بھی دیکھنا چاہیے، یہ نہیں کہ آدمی ہر ایک پہ غصہ نکالنے لگے۔ تو اس حدیث کو امام البخاری نے کتاب العلم میں روایت کیا ہے، حدیث نمبر 90، اور امام مسلم نے کتاب الصلاح میں 466 پر روایت کیا ہے۔ تو کل ملا کے بات یہ کہ غصہ فی نفسی بری چیز نہیں ہے، لیکن غصے میں آ کے انسان اکثر غلطی کرتا ہے۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بار بار ان صاحب نے وصیت کی، آپ سے کا مطالبہ کیا، تو آپ نے بار بار یہی وصیت کی کہ غصہ مت کرو، یعنی ایسی چیزوں سے بچو جن سے تم کو غصہ آئے، اور غصہ آئیں تو ایسی چیزوں سے بچو جن سے تمہارا دین و دنیا کا نقصان ہو، شریعت کی خلاف ورزی ہو، تو اس سے بچو، غصہ اتارنے سے بچو۔ تو یہ جو چیز ہے اس حدیث میں ہم کو ملتی ہے، اور غصہ اس اعتبار سے برا ہے، فی نفس ہی برا نہیں، لیکن اس اعتبار سے برا ہے۔ جیسے مال برا نہیں ہے، لیکن مال آ جائے اور انسان عیاشی کرنے لگے، اس اعتبار سے برا ہے، شر کے لیے ذریعہ بن جاتا ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، حدیث نمبر 13۔ اس حدیث میں مال سے ہی متعلق بات ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں وعن خولة الانصاریہ رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القیامہ اخرجہ البخاری۔ ابن حجر کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ خولہ الانصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہیں، بعض اشخاص ایسے ہیں یتخوضون فی مال اللہ بغیر حق، جو اللہ کے مال میں ناحق تصرف کرتے ہیں،
اللہ کے مال میں ناحق اپنی طرف سے کچھ دخل اندازی کرتے ہیں، فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان کے لیے قیامت کے دن جہنم کی آگ کی وعید ہے۔ اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ بعضی لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے مال میں یعنی یتخوضون، یعنی الخوض کے معنی علماء نے کہا جیسے پانی میں ڈبکی لگانا، تو اس کو خوض کہتے ہیں کہ آدمی پانی میں چلا جائے، یعنی اس میں جانا، اس میں داخل ہونا، اس میں تصرف کرنا، اپنی طرف سے اس میں دخل اندازی کرنا، کچھ کرنا اس میں۔ تو مال کے سلسلے میں وہ کچھ ایسا کرتے ہیں جو ان کو جہنم میں لے جائے گا۔ کیا ہے یہ کام؟ کیا چیز ہے یہ؟ شیخ محمد بن صالح بن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں والتخوض فی المال نوعان، مال میں تصرف کرنا، خوض کرنا دو طرح سے ہوتا ہے، سابق و لاحق، مال آنے سے پہلے اور مال آنے کے بعد، یعنی مال کے اندر غلطی دو طرح سے انسان کر سکتا ہے جس سے جہنم میں چلا جائے، ایک مال کے آنے سے پہلے غلطی، دوسرے مال کے آنے کے بعد غلطی۔ کہتے ہیں فَأَمَّا التَّخَوُّضُ السَّابِقُ فَمَعْنَاهُ أَن يَكْتَسِبَ الْإِنسَانُ الْمَالَ مِنْ أَيِّ وَجْهٍ كَانَ حَلَالًا أَوْ حَرَامًا الْمُهِمُ أَن يَجْمَعَ الْمَالَ، کہ کہتے ہیں کہ مال کے آنے سے پہلے انسان کا جہنمی عمل کرنا اور مال میں غلط طریقے سے نہ خوض کرنا یہ ہے کہ ایک انسان مال کو کسی بھی طریقے سے ممکن ہو کمائے، حلال حرام کوئی پرواہ نہ کرے، اس کا اصل مقصود یہ ہو کہ بس کسی طرح سے مال جمع کر لے، یہ نہ دیکھے کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے، میں جس طریقے سے کما رہا ہوں حلال ہے کہ حرام ہے، یہ نہ دیکھے۔ تو مال آیا نہیں ابھی تک، آنے کے لیے وسیلہ، سبب، راستہ وہ اختیار کرے جس میں حلال و حرام کی تمیز نہ ہو۔ تو یہ کیا ہوا؟ اللہ کے مال میں ایسا تصرف۔ ایک کہتے ہیں نقول، آگے بڑھ کے کہتے ہیں نقول انہ تخوض سابق علی کسب المال، کہتے ہیں کہ مال آنے سے پہلے خوض ہے مال میں، مال کے آنے سے پہلے مال کی کمائی میں۔ کہتے ہیں والتخوض اللاحق هو الذي يكون بعد کسب المال لا يحسن التصرف فيه، کہتے ہیں کہ دوسرا تخوض کیا ہے؟ مال آنے کے بعد ناحق مال کا تصرف کرنا، مال میں انوالو ہونا ناحق طریقے سے۔ کیسے؟ کہ ایک انسان کمائے ہوا مال اس کو صحیح ڈھنگ سے خرچ نہ کرے، یتخوض فیہ یمینا و شمالا بالملاہی والملذات وغیرها من الاشیاء التي لا تنفع بل ہی اضاعۃ المال، کہتے ہیں کہ مال آنے کے بعد میں دائیں بائیں اول فول طریقے سے وہ یعنی کھیل کود میں، تماشوں میں اور لذتوں میں ہی خرچ کرتا چلا جائے، اور ان چیزوں میں خرچ کرے جن کا کوئی فائدہ نہ ہو بلکہ مال کو ضائع کر رہا ہو، ناحق استعمال کرے، اس کا ناحق خرچ کرے، غلط راہوں میں خرچ کرے۔ تو مال میں انوالو ہونا غلط طریقے سے کیا ہے کہ مال کمانے میں غلط طریقے سے انوالو ہونا اور مال خرچ کرنے میں غلط طریقے سے انوالو ہونا، یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو جہنمی بناتی ہیں۔ شیخ ابن عثیمین نے بات فتح ذی الجلال والاکرام میں کہی ہے، جلد 6 صفحہ نمبر 373۔ اسی طرح سے کہتے ہیں یہاں لفظ ایک یعنی حدیث میں آیا کہ اللہ کے مال میں خوض کرنا، تو اللہ کے مال میں اس سے مراد کون سا مال ہوا؟ کہتے ہیں قولہ فی مال اللہ ای الاموال الشرعیہ، کہتے ہیں کہ اس مال اللہ کا مال جو کہا جا رہا ہے اس سے مراد کیا ہے؟ شرعی اموال جو ہوتے ہیں، جیسے وقف کا مال ہے یا زکوٰۃ وغیرہ کا مال جمع ہوا ہے جو غربا اور فقراء کے لیے جمع ہوا ہے، یا کسی طرح سے یعنی کسی بھی اعتبار سے وہ امت کے لیے، دین کے کاموں کے لیے، یا کسی اعتبار سے مال غنیمت ہو یا جس طرح کے مال ہوں جو کسی کا ذاتی مال نہیں ہوتا ہے، اب اس کی تقسیم ہونی ہے، اس کو صحیح جگہ پر پہنچانا ہے، کسی کو امین بنا دیا جائے کسی مال پر، ٹرسٹ پر، اب اس کے پاس مال ہے لیکن وہ اس کا نہیں ہے، اس کی امانت میں وہ مال ہے، تو کہتے ہیں کہ اس طرح کا مال ہو جو امت کا مال ہے، مثلا الاموال الشرعیہ، ويحتمل انه عام كما في قوله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، کہتا ہے کہ یہ بھی احتمال ہے، یہ بھی پاسبل ہے کہ اس سے مراد سارے مال، یعنی وہ مال نہیں جو مطلب صرف کمیونٹی کا مال ہو،
لوگوں کا مال ہو یا لوگوں کے لیے مال ہو، صرف وہ مال نہیں، بلکہ وہ مال بھی جو انسان کا اپنا مال ہے، بلکہ سارا مال اللہ ہی کا تو ہوتا ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں کہ یہ اللہ کا مال ہے، یہ انسان کا مال ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ سارا ہی مال، ساری چیزیں، ساری کائنات اللہ کی ہے، زمین و آسمان سب اللہ کے ہیں۔ تو جو بھی مال ہے، قرآن میں جسے اللہ نے فرمایا کہ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اللہ کا جو مال ہے اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا ہے، تم اس میں سے انہیں بھی دو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو تم کو مال دیا ہے اس کے بارے میں کیا کہا؟ وہ اللہ کا مال ہے، وہ اللہ کا مال ہے۔ کہتے ہیں وَهَذَا لَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ الْأَمْوَالُ الشَّرْعِيَّةُ، کہتے ہیں اس سے مراد شرعی اموال نہیں ہے، وقت کا مال نہیں کہ تم اس میں سے دو، وہ تمہارے مال کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو تمہارے پاس جو مال ہے وہ بھی اللہ کا ہے، اور جو امانتیں ٹرسٹ وغیرہ میں ہوتی ہیں، جو لوگوں کے یعنی اجتماعی اموال ہوتے ہیں، وہ بھی اللہ کا مال ہے، سارا مال اللہ کا ہے۔ دونوں میں تم ناحق تصرف نہیں کر سکتے، نہ قوم کے مال میں نہ تمہارے اپنے مال میں، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے تم کو دی ہوئی امانت ہے۔ وعلى هذا فيكون قوله في مال الله يشمل جميع الاموال الشرعیة والمکتسبہ، کہتے ہیں اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ کا مال جو حدیث میں کہا گیا کہ اللہ کے مال میں ناحق تصرف کرے، تو کہتے ہیں کہ اللہ کے مال سے مراد وہ سارے اموال اس میں آ جاتے ہیں، چاہے وہ شرعی اموال ہوں، قوم کے مال مثال کے طور پر، یا اسی طرح سے تمہارے اپنے کمائے ہوئے مال، تمہارا اپنا کمایا ہوا مال بھی تمہارا ہر اعتبار سے نہیں، وہ اللہ کا مال ہے جو اللہ نے تم کو دیا ہے۔ تو اللہ کا مال کہنے سے مراد یہاں پر یہ بات ہے۔ اسی مسئلے کو مزید واضح کرتے ہوئے شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ فَإِذَا قَالَ قَائِلٌ أَلَيْسَتِ الْأَمْوَالُ لَنَا، کیا یہ جو ہمارے ہاتھ میں مال ہے، سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ جب اس کو اللہ کا مال کہا گیا تو کیا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا مال ہے یا نہیں، کہ بھائی میرا مال ہے، میری پراپرٹی ہے، ہم بول سکتے کہ نہیں بول سکتے اس کو، یا مانے کہ نہ مانے یہ ہمارا ہے؟ کہتے فالجواب بلا اضافہ اللہ عز وجل الینا، کہتے بے شک اس میں کوئی حرج نہیں کہ آدمی کا میرا مال، اللہ تعالیٰ نے خود اس مال کی نسبت ہماری طرف کی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، تم نادان ناسمجھ بچوں کو جو ابھی بالغ نہیں ہوئے ان کے ہاتھ میں مال مت دو، ان کو مال کے یعنی مال ان کی تحویل میں مت دے دو۔ اللہ کون سا مال؟ کہا اموالکم، تمہارے مال، اموالکم التی جعل اللہ لکم قیاما، جسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قیام بنایا ہے۔ قیام بنایا نے اسٹیبلٹی کا ذریعہ بنایا ہے، دنیا میں قوت بنائی جس کے ذریعے سے معیشت کا نظام چلتا ہے۔ تمہارے لیے ایک پاور ہے، وہ تمہارے لیے ایک ایسی چیز ہے جو تمہارے لیے مضبوطی کا ذریعہ ہے۔ تو تمہارے مال تم ان کے ہاتھ میں مت دو، کیونکہ وہ اڑا دیں گے، مال خراب کر دیں گے، غلط چیزوں میں خرچ کر دیں گے۔ بچے کو دے دیا آپ نے اتنے 1000 روپے، اب جا کے پوری دکان میں سے وہ گڑیا خرید کے لا گئی پورے مال کی، یا فلاں بچہ ہے اس نے ساری موٹر کاریں خرید کے لے کے آیا، تو اس کو نہیں معلوم کیسے خرچ کرنا ہے۔ ان کے ہاتھ میں مال مت دے دو، چاہے ان کا مال، تمہارا مال ان کے ہاتھ میں بھی مت دو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ غلط طریقے سے استعمال کریں گے۔ لیکن یہاں کیا ہے؟ اموالکم، اللہ نے کہا تمہارے مال، تو معلوم ہے کہ تمہارا بھی مال ہوتا ہے، یہ نہیں کہ صرف اللہ کا ہی ہم کہیں اور اپنا نہیں بول سکتے، بول سکتے ہیں، وہ ہمارا ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، دوسری جگہ اللہ نے کہا تم اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھا جاؤ، تو کہا اموالکم، تمہارے مال، تو اللہ نے مال کی نسبت تمہاری طرف بھی کی ہے، یہ نہیں کہ وہ اللہ کا مال ہے تمہارا نہیں، ایسا نہیں کہا، بلکہ اس کی نسبت تمہاری طرف بھی کی ہے، وہ تمہارا مال ہے، تم بول سکتے ہو۔ لیکن اضافتها الینا اضافت تصرف لا اضافت خلق و ایجاد، بہت اہم بات یہاں کی شیخ ابن عثیمین نے کہتے ہیں لیکن تمہاری طرف جو مال کی نسبت ہے، تمہارا مال تم نے اس کو پیدا نہیں کیا ہے، یہ نسبت اس اعتبار سے نہیں کہ تم اس کے خالق ہو اس مال کے، جیسے بکریاں ریوڑ کسی کا ہے، اس کا مال ہے وہ، کیا ان بکریوں کو اس نے پیدا کیا ہے؟ نہیں، ان کا خالق اللہ ہے۔ سونا چاندی کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، تو یہ چیزیں ان کا خالق اللہ ہے، تو اس اعتبار سے وہ تمہارا نہیں ہے، وہ اللہ کا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے تصرف میں اس کو دیا ہے کہ تم اس کو جیسے چاہے استعمال کرو، کھانے میں استعمال کرو، کپڑے میں، تمہاری مرضی،
تو اللہ نے اس کو تمہاری تحویل میں دیا ہے، اس اعتبار سے تمہارا ہے، لیکن وہ ٹوٹلی تمہارا نہیں ہے، پوری طرح سے وہ تمہارا نہیں ہے، بس تمہارے پاس دیا ہے کہ لو اس کو خرچ کرو۔ یعنی الذی اوجدها وخلقها هو اللہ عز وجل ثم ان تصرفنا فيه مقید بما اذن اللہ فيه فلیس لنا ان نعمل كما شئنا۔ کہتے ہیں یہ ہے تو اللہ ہی کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہاری تحویل میں اس کو دیا ہے کہ تم اللہ کی اجازت سے ویسے اس کو خرچ کرو جیسے اللہ تعالیٰ نے تم کو سکھایا ہے، بتایا ہے، نہ کہ جیسے تم جیسا چاہو، یعنی ہم جیسا چاہیں ویسا خرچ نہ کریں، بلکہ اللہ کی شریعت کے مطابق خرچ کریں۔ تو یہ مال کے بارے میں ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے؟ حدیث میں آیا ہے کہ جو آدمی اللہ کے مال میں ناحق تصرف کرے جہنم میں جائے گا۔ تو اس مال کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ اللہ کا مال ہے، لہٰذا ہم کو سوچ یہ دی جا رہی ہے اور ہمارا ایٹیٹیوڈ یہ ہونا چاہیے کہ یہ مال اصل میں اللہ کا ہے، اللہ نے کچھ وقت کے لیے ہمارے ہاتھ میں دیا ہے ہمارے امتحان کے لیے، لہٰذا ہم کو اس کو لینا بھی حلال طریقے سے چاہیے اور اس کو خرچ بھی حلال طریقے سے کرنا چاہیے۔ اس کو لینے میں بھی شریعت کا لحاظ کرنا چاہیے اور خرچ کرنے میں اللہ کی مرضیات کا لحاظ کرنا چاہیے۔ اگر اس طرح سے انسان کا ذہن ہو تو یہ مال اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا، ورنہ یہ ہلاکت کا ذریعہ بنے گا۔ تو اللہ کا مال یہاں اس اعتبار سے ہمارے لیے یاد دہانی ہے، یہ تیری تخلیق نہیں ہے جیسا چاہے خرچ کریں، گناہوں میں، عیاشی میں نہیں، یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، یہ اللہ کا ہے، تھوڑے وقت کے لیے اللہ نے تجھ کو دیا ہے تیرے امتحان کے لیے، صحیح استعمال کر، اس کو صحیح طریقے سے لے اور صحیح طریقے سے خرچ کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل قال انا انزلنا المال لاقام الصلاة وایتاء الزکاة۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ عز وجل کا فرمان ہے کہ ہم نے مال کو اس لیے نازل کیا ہے کہ نماز قائم کی جائے اور زکوٰۃ ادا کی جائے، نماز قائم کی جائے اور زکوٰۃ ادا کی جائے۔ بھئی مال ہوگا تو آدمی لباس پہنے گا نماز کے لیے، خذوا زینتکم عند کل مسجد، مال نہیں تو لباس کہاں سے لائے گا؟ مال ہے تو سواریوں سے آدمی پہنچ رہا ہے مسجدوں تک، مال ہے تو انسان مسجدیں تعمیر کر رہا ہے۔ یہ سارے جو وسائل اللہ نے پیدا کی ہیں، مال انسان کو دیا ہے، تو اس کا مقصود کیا ہے کہ بندہ اللہ کے حقوق ادا کرے، بندوں کے حقوق ادا کرے، اللہ کی عبادات کا اہتمام کرے اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کرے۔ تو یہ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ نے مال کیوں نازل کیا؟ تاکہ نماز قائم کی جائے اور زکوٰۃ ادا کی جائے۔ امام احمد اور طبرانی نے اس کو روایت کیا ہے، سیل جامع صغیر حدیث نمبر 1781۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ حُلْوَةٌ، یہ مال بڑا میٹھا میٹھا ہے، بڑا لذیذ ہے۔ بعض روایت میں خضرۃ کا بھی لفظ آیا ہے کہ مال یعنی بڑا ہی رنگین ہے یا ہرا ہے۔ تو آدمی مال دیکھ کے ہی خوش ہوتا ہے، لے کے تو ہوتا ہی ہوتا ہے لیکن دیکھ کے بھی اس کو خوشی ہوتی ہے۔ وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ حُلْوَةٌ من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونته۔ آپ نے کہا لہذا جو شخص مال کو حق طریقے سے حاصل کرے اور حق کاموں میں خرچ کرے، اس کو حق کاموں میں رکھے ڈالے، تو فنعم المعونته، تو یہ مال کتنا ہی مددگار ہے اس کے لیے۔ یعنی اگر آدمی حق طریقے سے کمائے، حق طریقے میں خرچ کرے، تو یہ مال اس کے لیے دنیا اور آخرت کے لیے کتنی مددگار چیز ہے جو اس کو جنتی بنا سکتی ہے، جس کے ذریعے سے دنیا میں کتنے سارے خیر کے کام ہو سکتے ہیں۔ تو مال کے ذریعے سے انسان بہت ساری خیر حاصل کر سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ انسان اس کو حق طریقے سے حاصل کرے اور حق میں خرچ کرے۔ امام البخاری نے کتاب الرقاق میں اس کو روایت کیا ہے، اور اسی طرح سے امام مسلم نے بھی، بخاری حدیث نمبر 6427۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، سورہ نساء آیت نمبر 29۔ یہ حاصل کرنے کے اعتبار سے ہے، اللہ نے وہ راستہ بتا دی کہ آدمی کیسے گڑبڑ کرے گا، کیسے جہنمی بنے گا۔ وہ کون سا طریقہ ہے؟ اللہ نے کہا اے ایمان والو لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل،
باطل طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ کھا جاؤ. باطل طریقے سے کا مطلب وہ طریقہ جو شریعت کے خلاف ہے، اسلامی احکام کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کو حرام کیا اس کو بھی حلال کر لیں، جیسے سود ہے مثال کے طور پر، خیانت ہے، یا جبرن کسی کا مال لے لینا، چھین لینا، جائیداد ہڑپ جانا، یہ ساری چیزیں ہیں. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ. الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، ہاں مگر یہ کہ وہ آپس کی باہمی رضامندی سے تجارت کے راستے سے ہو. بزنس کرو، چھینو مت، ڈاکو مت بنو لوگوں کا مال لے کر، بلکہ بزنس کر کے اور آپس کی رضامندی سے تم ایک دوسرے کو مال دو لو. اب اس میں دیکھیے، ایک تو تجارت ہے، آپس کی رضامندی ہے، لیکن آپس کی رضامندی بھی شریعت کے تابع ہونی چاہیے. پہلے بتا دیا باطل طریقے سے نہیں، لیکن اگر آپس میں رضامندی ہے اور سود والی ہے تب بھی جائز. کوئی آدمی ہے نا کہے وہ بھی راضی میں بھی راضی، چلتا نا؟ نہیں، تو راضی ہے اچھی بات ہے، وہ بھی راضی ہے اچھی بات ہے، اللہ راضی ہے کیا یہ بھی تو دیکھ. تیری اور اس کی رضامندی سے اوپر ایک اور رضامندی ہے، اللہ بھی تو راضی ہونا چاہیے. تو بعض اوقات آدمی بس اتنا دیکھتا ہے، اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ مجھ کو دے رہا ہے، میں لے رہا ہوں، تو کسی پر ظلم تو نہیں ہے. ہاں، لیکن اللہ کی شریعت توڑ کے تو اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے اور اس کو بھی اپنے اوپر کروا رہا ہے، کیونکہ ہر گناہ اپنی ذات پر ظلم ہوتا ہے. ربنا ظلمنا انفسنا، ہر اللہ کی نافرمانی اپنے خلاف ظلم ہوتی ہے، تو مت کر، یہ ظلم ہے. تو کہا کہ الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، آپس کی تجارت جو باہمی رضامندی سے ہو، اس کے ذریعے سے تم مال کما سکتے ہو، بشرطے کہ وہ اللہ کا حلال کیا ہوا بزنس ہو اور حلال طریقے سے لین دین ہو. سورہ نساء آیت نمبر 29. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ کرہ لکم ثلاثا، اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں تمہارے بارے میں ناپسند کی ہیں. تمہارے سلسلے میں 3 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا ہے. وہ کیا ہیں؟ قیل وقال واضاعۃ المال وکثرۃ السؤال. اس میں دونوں جمع کر دیا، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کو، اللہ کو 3 چیزیں پسند نہیں کہ تم ان چیزوں کا ارتکاب کرو. کیا ہے وہ؟ نمبر 1 قیل وقال، یہاں وہاں کی یعنی بے بنیاد باتوں کو سننا کہنا. قیل وقال، تو اس طرح کی باتیں جن کا کوئی قائل نہ ہو اور یوں ہی باتیں نقل کر دی جائیں، کوئی استناد اس کا نہ ہو، کوئی بنیاد اس کی نہ ہو. بس بعض لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں اس طرح کی باتیں کرنا جبکہ کوئی پکی بات نہیں ہے، خاص طور سے جب وہ کسی کی عزت خراب کرنے کے لیے ہو. بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ یعنی فلاں لوگ تو شراب بھی پیتے ہیں، حکام شراب پیتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ نہیں. قیل وقال، لوگوں کی عزتیں خراب کرنے والی بات ہے، یا دین کے بارے میں باتیں. بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہاں ایسا بھی مطلب ہے حدیث کا. کون ہے وہ بعض؟ اگر واقعی کسی معتبر ذریعے سے معلوم ہو رہا ہے کہ بعض وہ ہیں جو چھان پھٹک کے لیتا ہے، تب تو لیا جا سکتا ہے اس کو. لیکن کوئی ایسا آدمی جو اعتماد کے لائق نہیں وہ کہے، بعض لوگوں نے یوں بھی کہا ہے، تو آپ وہ معنی اس کے نہیں لے سکتے. قرآن و سنت کی تشریح میں قابل اعتماد ذریعے سے ہی آپ لے سکتے ہیں. تو کہ قیل وقال واضاعۃ المال، مال کو ضائع کر دینا. مال کو ضائع کرنا یہ ہے کہ انسان حرام میں اس کو استعمال کرے یا ایسی چیزوں میں استعمال کرے جن کی منفعت نہ ہو. ایسی چیز میں ڈال دیا کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں کسی کو، بس بنا دیا اس کو. تو اس طرح کی چیزیں بنانا جو کچھ فائدے کی نہ ہو، یا ایسی چیزوں میں خرچ کرنا جو کچھ فائدے کی نہیں ہے، اضاعت المال. اور گناہ تو فی نفسی اضاعت المال ہے، مال کا ضائع کرنا ہی ہے، کیونکہ اس کا حرام چیز میں جانا ہی خود اس کو مال کو ضائع کرنا ہے. وکثرت السؤال، اور لوگوں سے خوب مانگنا. کثرت السؤال اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ انسان مال بڑھانے کے لیے بار بار مانگے لوگوں سے. یہ نہیں کہ آدمی حاجت مند ہے. اگر ایک آدمی فقیر ہے، مسکین ہے، پریشان حال ہے، مسافر ہے، یا اس طرح کی قرض دار ہے، کچھ اس طرح کی حالت اس کی ہے، اور وہ اپنی طاقت سے زیادہ بوجھ اس پر پڑا ہوا ہے، وہ آدمی جو لوگ مالدار ہیں ان سے اپنی حاجت کے بقدر مانگ سکتا ہے. لیکن ایک انسان اس لیے مانگتا ہے کہ اس کا مال بڑھے، یہاں سے بھی مانگا، وہاں سے بھی مانگا، وہاں سے، تاکہ یہ خود ایک مالدار بن جائے، تو یہ چیز جائز نہیں ہے. اس لیے کہا کہ اللہ اس کو پسند نہیں کرتا ہے. وہ کثرت السؤال،
बार बार लोगों से कसरत से मांगना। तो मांगना गलत तरीके से माल लेना है, और इदाअतुल माल गलत तरीके से माल खर्च करना है। ये दोनों चीज़ें जो इंसान के लिए ख़तरा हैं, उसे अल्लाह का मुजरिम बनाती हैं। इस हदीस को इमाम अल-बुखारी ने किताबुल ज़काह में हदीस नंबर 1477 पर, और इमाम मुस्लिम ने किताबुल अक़दिया में हदीस नंबर 593 पर ज़िक्र किया है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है नेक बंदों की सिफ़ात में से कि वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू व लम यक़्तुरू व कान बैन ज़ालिका क़वामा। अल्लाह के नेक बंदे वो हैं जो, उनका हाल ये है कि जब वो खर्च करते हैं तो इसराफ नहीं करते हैं और बुख़्ल भी नहीं करते हैं, बल्कि उनका मामला इन दोनों के दरमियान एतदाल वाला होता है। सूरह अल फुरक़ान आयत नंबर 67। कितनी प्यारी आयत है। अब देखिए अल्लाह ने क्या फरमाया, और इसमें बलागत कितनी है कि वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू व लम यक़्तुरू व कान बैन ज़ालिका क़वामा, कि अल्लाह के नेक बंदे वो हैं कि जब वो खर्च करते हैं तो लम युस्रिफ़ू, इसराफ नहीं करते हैं, यानी हराम कामों में खर्च नहीं करते हैं, या एक का हक मार के दूसरे को ज्यादा दे दें, ऐसा भी नहीं करते हैं। लम युस्रिफू, हदें पार नहीं करते शरीयत की। वलम यक़्तुरू, और उसमें कंजूसी भी नहीं करते हैं, यानी जिसको जितना देना चाहिए था उससे कम दे दिया, जिसका जितना हक था उससे कम दिया, जहां जितना देना चाहिए था उससे कम दिया। वलम यक़्तुरू व कान बैन ज़ालिका क़वामा, बल्कि उनका मामला ये होता है कि वो इसराफ और इक़्तार, इसराफ फजूल खर्ची और कंजूसी, इन दोनों के बीच में बैलेंस चलते हैं, तवाज़ुन बाकी रखते हैं, अदल इंसाफ के साथ माल के सिलसिले में तसर्रुफ करते हैं। तो अल्लाह के नेक बंदे ऐसे होते हैं। इब्न बत्ताल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इस हदीस के ज़िमन में, जिसमें कहा गया है कि अल्लाह के माल में अगर नाहक तसर्रुफ करे इंसान, तो ऐसा इंसान क़यामत के दिन जहन्नम में जाएगा। कहते हैं वफ़ीही रद्उन लिलवुलाति वल उमराइ अन यअख़ुज़ू मिन मालिल्लाहि शैअन बिग़ैरि हक़्क़िही वला यमनऊहु मिन अहलिही। कहते हैं अपनी बुखारी की शरह में कहते हैं इब्न बत्ताल रहमतुल्लाह कि फ़ीही रद्उन लिलवुलाति वल उमरा, इस हदीस में डांट है, रोक है उन लोगों के लिए जो मुसलमानों के मामलात के वाली होते हैं, हाकिम, अमीर और इस तरह की जो बड़ी पोजीशन पर होते हैं, जिनको माल के मामले में उम्मत के फैसला करने की कैपेसिटी उनकी होती है, कुदरत होती है, इख्तियार होता है। इन लोगों के लिए इस हदीस में डांट है, डरावा है, इनके लिए एक गोया के ब्रेक है इनके लिए। क्या? अन याखुदू मिन मालिल्लाहि शैअन बिगैरि हक़्क़िही, कि वह अल्लाह के माल में से नाहक न ले। कौम का पैसा जमा हुआ और तो अपने घर बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है उसको, अपनी गाड़ी मोटर के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो कैसे? तो कौम का जो माल है उस पर जो लोग जिम्मेदार होते हैं वो अपने लिए उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो जो इस तरह के लोग हैं वो यानी नाहक उसमें तसर्रुफ न करें। अन याखुदू मिन मालिल्लाहि शैअन बिगैरि हक़्क़िही। दूसरे वला यमनऊहु मिन अहलिही, और उस माल को उन लोगों से रोक के न रखें जो उनके अहल हैं, उस माल के अहल हैं। एक तो ये कि अपने लिए इस्तेमाल ना करें नाहक, ठीक है। कोई आदमी मिसाल के तौर पर यानी किसी वक़्फ़ पर वो मिसाल के तौर पर अमीन है, ज़िम्मेदार तय है, ठीक है, उसकी निगरानी करता है, उस प्रॉपर्टी को सँभालता है। अब वो खाएगा क्या? दिन भर वो चौकीदारी कर रहा है उसकी, उसके बीवी बच्चे भी हैं, ठीक है। उसमें उसकी ज़रूरत के बक़द्र वो अपने लिए ले सकता है। उसके कवायद हैं जो उलमा से मालूम कर सकते हैं। तो वो यानी उसूल के एतबार से जितना भी ज़रूरत है उसके हिसाब से अपना ले सकता है, नाहक नहीं ले सकता है। बाग के पूरे फल खुद ही खा रहा है, चचा को भेज रहा है, खालू को भेज रहा है, पूरे खाली कर दिया उसके, हालाँकि वो फुकरा के लिए था। सारे फल उसके खाली कर दिए, नहीं, और थोड़ा-सा दे दिया बस, और फ़ोटो भी निकाल दिया उसके साथ में, सेल्फी निकाल ली उसकी, तो डाल दिया फ़ेसबुक के ऊपर, देखो हम खर्च कर रहे हैं। नहीं, अब वो नाहक ले रहा है, ये भी गलत है। दूसरा ये वला यमनऊहु मिन अहलिही, कि वो उसके अहल से रोके नहीं। बाज़ औक़ात आदमी किसी फंड है गुरबा फ़ुक़रा के लिए क्या करता है, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त अहबाब, उन लोगों को जो जहाँ-जहाँ उसका अपना दायरा है उनको देता है, लेकिन वाक़ई जो मुस्तहिक लोग होते हैं उनको नहीं देता है।
وہ کیا کرتا ہے؟ یہ سود کی شکل ہے کہ ایک انسان اللہ کے مال میں سے غربا فقراء کی بجائے دوسروں کو دے، ٹھیک ہے وہ بھی ضرورت مند ہو سکتے ہیں، لیکن اپنے لوگوں کو دے رہا ہے اس اعتبار سے جو زیادہ مستحق نہیں ہے، اس سے زیادہ مستحق دوسرے ہیں، ان کو دے رہا ہے تاکہ اس کے تعلقات صحیح ہوں، اس کے تعلقات صحیح ہوں۔ اپنا اس سے کام ہے، اس کو مدد کرو، کل کو اپنے کام آئے گا۔ فلاں آدمی ہے وہ گھر بنانے والا ہے، فلاں آدمی ہے یہ والا ہے، فلاں یہ والا ہے، اب ان کی مدد کر رہا ہے غربا فقراء کی، تاکہ اس کو کوئی کام پڑے تو ان سے کام نکال سکے۔ کیا ہے یہ کیا ہے؟ یہ اپنی منفعت کے لیے دین کا استعمال کرنا ہے، نہیں کر سکتا ایسا۔ واقعی مستحق لائن لگا کے کھڑے ہوئے ان کو نہیں دے رہا ہے اور پیچھے کے دروازے سے اپنے لوگوں کو دے رہا ہے، کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے عدل ضروری ہے، انصاف ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اگر واقعی اس کے رشتہ دار بھی ضرورت مند ہے، اصول کی بنیاد پر ان کو دے سکتا ہے، محض اپنے فائدے کے لیے نہیں۔ کسی سے بھی نہیں روکے بھائی، یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَا يَمْنَعُهُ مِنْ أَهْلِهِ، اس کے جو اہل ہیں اس مدد کے، اس مال کے، جو لائق لوگ ہیں، حقدار لوگ ہیں، ان سے روکے بھی نہیں اس کو۔ تو اپنے لیے بھی غلط ناک استعمال نہ کریں اور ان کے لیے بھی یعنی روک کے نہ رکھے، یہ دونوں چیزیں کرنی چاہیے اس کو، یعنی ان دونوں چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنا کافی ہے، اور مال کے تعلق سے یہ حدیث بہت ہی سخت ہے کہ انسان نہ ناحق مال حاصل کرے اور نہ ناحق خرچ کرے، اگر دونوں میں سے کچھ بھی کرتا ہے ایسے انسان کے لیے جہنم کی وعید ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔